لیکن میں ہوں سجاد انور اپنے یوٹیوب چینل مختلف کے ساتھ. آپ یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کمنٹس اور اس کو دیکھ کر اس کو شیئر ضرور کریں. آج کی جو سپریم کورٹ کی سماعت ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ کافی دنوں سے بڑا غلغلہ تھا جناب کہ آج کی جو جمعرات کی سماعت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے. پتہ نہیں کس کس کے پرزے اڑ جائیں گے. لیکن جو ہم نے حالات دیکھے آج کی جو سماعت کے دوران، جس طرح سے لوگوں کو سنا گیا اور جس طرح سے لوگوں نے آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور جس طرح سے بندیال صاحب نے اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیے، اپنا رد عمل دیا، تو یہ ایک بہت دلچسپ کہانی ایک کھل کے سامنے آ رہی. مجھے ایک چیف جسٹس صاحب ایک ایسے کرتب باز کی طرح نظر آ رہے ہیں جو ایک تنی ہوئی رسی پہ تلوار لے کر جو بندہ گزر رہا ہوتا ہے نا، وہ نہ رائٹ سائڈ کو بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ کو بھی اس نے بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو بندیال صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے عمران خان کو بیلنس کر کے ساتھ لے کر چلتے اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس دوران ان کا اپنا کردار جو ہے نا وہ خاصا مشکوک ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. آج دیکھا جائے تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کئی بونگیاں بھی ماری ہیں. مثلاً ہم شروع کرتے ہیں ان کی آج کی جو بونگیاں ہیں نا 5 6 7 ان کے اوپر. آج انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ جناب اگر یہ آپ کا موقف ہے کہ جناب پنجاب میں الیکشن اگر پہلے ہو جائیں گے تو وفاق کو خطرہ ہو جائے گا، چھوٹے صوبے اس پہ جو ہیں وہ ان کے تحفظات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ایک ڈسپیرٹی پیدا ہوگی، تو آپ نے یہ نکتہ پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ نائک صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ نے یہ پہلے ہمارا نکتہ سنا ہی نہیں، ہم تو بات کرنا چاہتے تھے، آپ نے ہماری گفتگو کو سننے کے قابل ہی نہیں سمجھا، کیونکہ اس وقت آپ ایک ہی فیصلہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ جناب 90 دن. تو بندیال صاحب نے کہا نہیں، آپ لوگ بھی تو اس وقت 3-4 اور 4-3 کی بحث میں پڑے ہوئے تھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے وکیل ہیں نائک صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس معاملے پہ تحفظات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم واک آؤٹ نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پروسیڈنگ کا حصہ ہیں لیکن ان کو سنا نہیں گیا. وہ ایک ریئلٹی ہے اگر وہ منٹس سپریم کورٹ کے نکال کے دیکھ لیے جائیں. لیکن چیف جسٹس صاحب اس بات کا مدعا بھی ان پہ ڈال رہے تھے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو پاور دیٹ بی کی طرف سے یہی کہانی بتائی گئی ہے کہ پنجاب کے الیکشن ایک ساتھ اکیلے نہیں ہو سکتے، یہ ایک ساتھ ہوں گے کیونکہ اس سے وفاق کو خطرہ ہے. اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ نکتہ کیوں نہیں بیان کیا؟ وہ نکتہ جو آپ نے چیف جسٹس صاحب آپ نے سننا ہی پسند نہیں کیا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ لکھ کر دے دیتے، آج آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی. دوسرا آپ نے ایک اور بونگی مار دی کہ عطر من اللہ صاحب نے جی کہا تھا، پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل غیر آئینی ہے اور اسمبلیاں بحال کی جا سکتی ہیں، لیکن اس پر گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی. جناب گورنمنٹ نے کیا توجہ دینی تھی؟ آپ نے خود توجہ نہیں دی. آپ نے عطر من اللہ صاحب کے اسی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے تو ان کو الگ کر دیا، کیونکہ آپ تو پی ٹی آئی کو فوری طور پہ ایک الیکشن لے کر دینا چاہ رہے تھے، جس کے راستے میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ عطر من اللہ صاحب چونکہ رکاوٹ ہیں تو آپ نے ان کو بینچ سے ہی ہٹا دیا. ایک اور انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی کہ جناب یہ جو 3 4 اور 4 5 کی جو بحث ہے اس کے اوپر وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ تو 4 5 کی بات کر رہی تھی. اگر بندیال صاحب اگر ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ 4 5 کا ایک فیصلہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے اور آج آپ عطر من اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو کہیں آپ واپس ریٹریٹ تو نہیں کر رہے؟ پھر ایک اور بات کہ انہوں نے کہا جی کہ عدالت کے باہر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، آپ نے ان کا معیار دیکھا کس طرح کی باتیں عدالت کے بارے میں کی گئی ہیں، لیکن ہم نے تو ریسٹرین کیا. آپ دیکھیں ہماری گفتگو کا معیار کیسا ہے. آپ کی گفتگو کا معیار آپ کے ریمارک سے جھلکتا تھا، جسٹس منیب اختر کے ریمارک سے جھلکتا تھا اور جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارک سے جھلکتا تھا. آپ تو پی ڈی ایم کو اور ان متبادل آوازوں کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے جو پی ٹی آئی کے مخالف ایک رائے رکھتی ہیں. اچھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اوور سٹیپنگ کی کہ پارلیمنٹ سے ریکارڈ منگوانے کی کوشش کی کہ آپ کو ریکارڈ مل گیا. ریکارڈ تو نہیں ملا، لیکن جو پارلیمنٹ کا رد عمل آیا اس نے آپ کو ڈیفینسو پہ کر دیا.
سعد رفیق صاحب آئے. سعد رفیق صاحب نے جس طریقے سے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، انہوں نے کہا 2017 سے عدالت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو بندیال صاحب اس پہ بات نہیں کر سکے کیونکہ 2017 سے وہ اسی عدالت کا حصہ ہے. لیکن سعد رفیق نے بھی یہاں پہ ایک سیاسی اور تاریخی غلطی کی. کیا جوڈیشل ایکٹیویزم جو 2010 سے شروع ہے افتخار چودھری کا، وہی تسلسل نہیں ہے ثاقب نثار کا، اور وہی تسلسل نہیں ہے بندیال صاحب کا؟ لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کو زخم ہی 2017 کے بعد لگیں تو وہ ان کی تاریخ 2017 کے بعد شروع ہوتی ہے. اسی طرح اگر پی ٹی آئی کو زخم اب اس سال لگیں گے تو ان کی تاریخ 2023 سے شروع ہوگی. تو بھئی سیاسی عمل تو بہت پرانا ہے، اور عدالتوں نے جو ظلم کیے ہیں پہلی ماضی میں، کیا ان کو ہم بھول سکتے ہیں؟ آگے جناب عدالت کہتی ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کر لیں سیاسی جماعتیں، ورنہ ہم 14 مئی کے فیصلے پر بیٹھے ہوئے. بھائی اگر آپ 14 مئی کے فیصلے پر نہیں بیٹھے رہیں گے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کے لیے تو دونوں پولیٹیکل پارٹیاں 2 پوائنٹس پر تو تیار ہیں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی، کے الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے، اور وہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے بھی دونوں پارٹیاں تیار ہیں. لیکن اگر وہ نہیں تیار تو وہ تاریخ پہ نہیں تیار. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ 90 دن کو آپ نے پریورٹی دینی ہے، یا ملک باقی چیزیں جو ہیں، سیکیورٹی ہے، جو فائنینس ہے، جو معیشت ہے، یا جو دوسرے چیزیں، الیکشن کمیشن کی جو آپ کے پاس نظر ثانی کی اپیل آئی ہوئی ہے وہ ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں گے، یا آپ نے 90 دن کے اوپر سٹک کرنا ہے. اگر 90 دن کے اوپر سٹک کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ ایک پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے باقی سارے سرکٹ کو آپ ناراض کر بیٹھیں گے. اور کیا وہ آپ میں ہمت ہے؟ وہ اگر ہمت ہوتی تو آپ پارلیمنٹ کو ہیڈ آن لیتے، آپ وزیر اعظم کو طلب کر لیتے. آپ نے تو آج بھی کسی نے کہا کہ وزیر اعظم کو بلائیں آڈیو لنک پہ، اور عمران خان کو تو آپ نے دونوں باتیں اس وقت مسترد کر دیں. آپ یہ جو بچا کے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے، وزیر اعظم کے آفس کو بائی پاس کر کے، اور اب آپ الیکشن کمیشن کو بائی پاس کر کے الیکشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو آج آپ کے اس موقف کو ہوا میں اڑا دیا کہ جی مذاکرات کر لیں سیاسی جماعت. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو سیاسی مذاکرات سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کیونکہ جی یہ حکومت جو ہے وہ تکبر کا شکار ہے. تو یہ تو بندیال صاحب آپ کی کیسی عدالت ہے کہ آپ نہ آئینی کوئی فیصلہ لینے کے قابل رہے ہیں، نہ قانونی فیصلہ لینے کے قابل رہے ہیں، اور جو آپ نے سیاسی فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس میں بھی آپ بری طرح ناکام ہو گئے. تو وہ جو ایک تنی ہوئی رسی ہے نا، آپ اس پہ تلوار لے کر چل تو رہے ہیں، لیکن آپ نہ تو پی ٹی آئی کو خوش کر پائیں گے الٹیمیٹلی، اور نہ ہی آپ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر پائیں گے. کیونکہ اگر آپ سیاست کریں گے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے، یا پی ٹی آئی کو خوش کرنا ہے، یا حکومت کو خوش کرنا ہے، تو پھر آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اگر آپ ایک ٹرو اسپرٹ میں کانسٹیٹیوشن کی سکیم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ قابل قبول ہوگا سب کو. اور وہ فیصلہ بھی کہ آپ اپنے کولیگ ججز کو ساتھ ملائیں، ایک فل کورٹ بنائیں، اور اس کے سامنے یہ سارے کویسچنز رکھ دیں، اور جو بھی فل کورٹ فیصلہ کرے وہ ساری قوم کو تسلیم کرنا پڑے گا. آپ اپنی عدالت کا فل کورٹ جب تک نہیں بنائیں گے، یہ جو برڈن ہے آپ پہ، یہ جو بوجھ ہے آپ پہ، اور یہ جو تکلیف ہے آپ کی جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، اس سے کبھی آپ کو نجات نہیں ملے گی، بلکہ آپ ایک بہت متنازع جج کے طور پہ پہچانے جائیں گے جب آپ یہاں سے رخصت ہوں گے.